میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ اس کلپ کو، اس ویڈیو کو پورا سنیں غور سے اور دیکھیں کہ کتنے دلائل ہیں آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور حق وہی ہے، یہ قرآن مجید حق ہے، سیدھا راستہ یہ قرآن مجید دکھائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھلائے گی، اور کہیں سے راستہ سیدھا آپ کو نہیں ملے گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان قال هذا من شيعته وهذا من عدوه۔ دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہماری اس سلسلے میں ہے کہ شیعہ لفظ قرآن مجید میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور نہج البلاغہ کے حساب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شیعہ کیسے ہیں، اور امام حسن کے نزدیک قرآن حضرت علی اور امام حسن کے نزدیک شیعہ کس طرح کے لوگ ہیں، آج ہم اس پر یہ جو ہے نا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ قصص آیت نمبر 15-19 تک، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے رات کے وقت میں باہر نکلا کچھ گھومنے پھرنے اور ٹہلنے کے لیے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو یہ شہر میں داخل ہوئے فرعون کے محل سے، تو دیکھتے ہیں کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، هَذَا مِنْ شِيَعَتِي، کہنے لگا کہ یہ میرا شیعہ ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور میرے یہ دشمن ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، تو اس کی مدد کی جو اس کا شیعہ تھا، علی الذی من عدوہ، دشمن کے مقابلے میں، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا دشمن قبیلے کا۔ قال ھذا من عمل شیطان، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے شیطانی کام کر لیا، انہ عدو مضل مبین، تو یہ جو ہے نا شیطان کھلا دشمن ہے۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ظلم کیا اس بندے کی مدد کر کے، فغفر لی، پس دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فاصبح فی المدینہ، یہ آیت جو ہے 18 ہے، فاصبح فی المدینہ خائفا، تو جب بندہ مر گیا تو اس نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ ڈر بھی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جو کل جس کو جو ہے نا اس نے مدد کی تھی، یستسرقو، پھر کسی اور بندے سے وہی بندہ لڑ رہا تھا، جو شیعہ تھا وہ پھر کسی اور بندے سے لڑ رہا تھا۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو غوی ہے، گمراہ ہے، کھلا کھلا گمراہ ہے۔ غوین، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے بھی لفظ یہ استعمال کیا ہے، انک من الغاوین، تو غاوین میں سے ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو غاویوں میں سے ہے، غوی ہے۔ تو یہ آیت کلیئر طور سے بتا رہی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان بردار نہیں تھا، وہ شیعہ، یعنی کہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ شیعہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ دوسرا قبطی نسل تھا، وہ فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھتا، دشمن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا ایک، اس کو مکہ مار دیا تو وہ مر گیا۔ دوسرا یہ کہ اپنے قبیلے کا، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کے لیے لفظ آیا ہے شیعہ، لیکن وہ اس کا تابع دار اور فرمان بردار نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ شاید کچھ لوگ بعد میں پیدا ہوں اور وہ کہیں گے کہ شیعہ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا تابع دار اور فرمان بردار تھا، کیوں کہ لوگ کا یہی عقیدہ ہوگا کہ شیعہ کی معنی فرمان بردار، وفادار، تو یہاں وہ وفادار بھی نہیں تھا، تابع دار بھی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلیئر الفاظ کہہ دیے کہ انک لغوی مبین، کہ تو بالکل کلیئر، بالکل کھلا وہ گمراہ بندہ ہے۔ اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ، اب یہ آگے جو موسیٰ علیہ السلام بڑھے
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہلے ہی کہتا ہے اترید ان تقتلنی، کیا تو ارادہ کرتا ہے مجھے قتل کرنے کا، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح سے تو نے کل قتل کیا تھا بندے کو، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض۔ اب یہ شخص فرمان بردار اور تابع دار نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کے لیے غلط استعمال کر رہا ہے الفاظ کہ اے موسیٰ تو ان تکون جبارا فی الارض، تیرا تو زمین میں تو سرکش ہے زمین کے اندر، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تیرا ارادہ اصلاح کرنا نہیں ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک طرح کا بدشت الفاظ سے یاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید کے اس آیت میں کہ شیعہ لفظ کی معنی ہے کسی کی قوم سے ہونا، اور قوم میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وفادار اور ایک ناوفادار، یعنی کہ نافرمان۔ تو یہ شخص نافرمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تو سرکش ہے، نبی کے لیے کم و بیش الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو کہا کہ تو غوی مبین، تو گمراہ ہے۔ 18 آیت یہ سورۃ قصص کی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت، اس میں صاف ظاہر ہوا کہ وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، باقی موسیٰ علیہ السلام کا فرمان بردار نہیں تھا، گمراہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گمراہ کہا، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو سرکش ہے، ظالم ہے، اور تیرا ارادہ کوئی اصلاح کرنے کا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ اس حساب سے استعمال ہے، اور قرآن مجید میں اسی صورت کے اندر پہلے یعنی کہ آیت نمبر 4 میں استعمال ہوا ہے، ان فرعون علا فی الارض، زمین کے اندر فرعون نے سرکشی کی، علا فی الارض، غرور و تکبر کے ساتھ رہا، وجعل اہلہا شیعہ، اور وہ اپنے لوگوں کو شیعہ بناتا تھا۔ تو مقصد ہے کہ شیعہ بنانا کس کا کام ہے؟ تو یہ قرآن مجید کی آیت اس نے بتا دیا کہ یہ فرعون تھا جو لوگوں کو شیعہ بناتا تھا۔ یہاں پر بھی شیعہ اچھی معنی میں استعمال نہیں ہوا، ایک تو یہ شیعہ بنانا فرعون کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سورۃ قصص آیت نمبر 4 ہے، میں اپنی طرف سے بھائی نہیں کر رہا، یہ قرآن مجید کی آیتیں بتا رہا ہوں۔ کسی کو اس معاملے میں دکھ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کوئی ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہوں، بلکہ یہ قرآن مجید کے آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ الفاظ کلیئر ہیں۔ آپ لوگ بھی اس کی معنی کر سکتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، زمین کے اندر فرعون نے بڑا تکبر اور غرور کیا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا، اور وجعل اہلہا شیعہ، اور لوگوں کو اپنے ان کے جو ہے نا اہل تھے، جو حکومت، ان کو کیا کرتا تھا؟ شیعہ بناتا تھا۔ اب شیعہ کی معنی آپ خود کر لیں کہ کیا ہے، گروہ میں تقسیم کرنا، کہہ دیں کہ گروہ میں تقسیم کرنا۔ بہرحال یہ کوئی کچھ کام اچھا نہیں تھا، برے کام تھا، کیونکہ فرعون برے کام کرتا تھا۔ شیعہ بنانا اچھا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرعون کی خوبی بیان نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرعون کی برائی بیان کر رہا ہے، تو برائی کے سینس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کو شیعہ بنانا فرعون کا کام تھا۔ مقصد یہ ہوا، مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ شیعہ بنانا اور بننا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ حجر کے اندر آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جو پہلے شیعہ ہو گزرے ہیں ان کے اندر رسولوں کو بھیجتے رہے، شیعوں کے اندر جو اولین شیعہ تھے، وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کا عقیدہ درست کیا جائے، ان کو راہ راست پر لے کر آیا جائے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ جو شیعہ اولین تھے وہ ہدایت پر نہیں تھے، گمراہی میں تھے۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رسولوں کو بھیجتا رہا ہوں۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورۃ انعام آیت نمبر 159 ہے کہ وہ لوگ جو دین کے اندر فرقے کرتے ہیں اور شیعہ ہوتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم،
جو لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے ہیں، وکانو شیعہ، اور شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انعام صورت آیت نمبر 159 ہے، یہ شیعہ تفسیر ہے صافی میرے بھائیوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں لفظ شیعہ کی معنی وہ خود بتا رہا ہے کہ اصحاب الضلال من هذه الامت، تفسیر صافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 ایران کا چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ شیعہ سے مراد اصحاب الضلال، گمراہ لوگ ہیں مراد، من هذه الامت، اس امت کے گمراہ لوگ مراد ہیں۔ یہ میں بھی نہیں کر رہا، یہ بھی تفسیر صافی شیعہ تفسیر ہے میرے بھائیوں۔ تو اس کے اندر بھی یہ ہے لکھا ہوا، قرآن مجید کہتا ہے کہ سورۃ صافات آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ میں سے تھے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 83 میں ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر شیعہ لفظ کی کیا معنی ہے۔ شیعہ بھائی اور شیعہ علماء اس کی معنی یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شیعوں کے پیروکاروں میں سے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھائی نوح علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ اس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور ان کی تعلیمات محفوظ نہیں تھی، ہزاروں سال یہ فرق کا فاصلہ ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی اصلی تعلیمات موجود نہیں تھی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیروی کرتے، پیروکار بنتے ابراہیم علیہ۔ پھر یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ افضل ہیں، فضیلت میں ہیں، زیادہ ہیں، لہذا زیادہ فضیلت والا کم فضیلت والے کی تو پیروی نہیں کرتا۔ پھر یہاں پر کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریت سے تعلق رکھتے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے تھے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل میں سے تھے، تو وہی قوم میں سے تھے، جیسے کہتے ہیں نا انہی کی اولاد میں سے تھے۔ جیسے وہ پہلے تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قوم سے ہے، میری نسل سے ہے، ہماری نسل سے ہے، بنی اسرائیل کی نسل سے ہے، اور وہ قبطی نسل سے تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا جو قبائل سے مختلف ان سے چلے آ رہے تھے، نسل تھی، قوم تھی، انہی میں سے یہ تھے، نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اس کا باپ جو تھا وہ آزر، جس کے بعد میں پھر وہ بعد میں وہ نسل ہوا جو اس کا والد صاحب تھا آزر، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مشرک تھا۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، کئی آیات ہے کہ وہ بار بار اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام راہ راست پر لانے کے لیے بار بار تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس راہ راست پر نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جیسے شیعہ بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام یہ جو باپ ہے، جس کو چاچا تھا، یہ جس کو وہ بار بار ابو اور ابی کے الفاظ سے پکار رہا ہے، یہ اس کا حقیقی باپ نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چچا تھا۔ تو قرآن مجید کی آیات آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، تو اس میں تو یہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیں۔ انہ کان صدیقا نبیّ، ابراہیم علیہ السلام تو صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب اپنے باپ کو کہا کہ اے ابا جان، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکنے کی طاقت ہے جس کے پاس، اور نہ وہ دیکھ سکنے کی طاقت ہے، اور نہ تجھ سے کوئی مصیبت ٹال سکنے کی اس میں جو طاقت ہے۔
پھر فرماتا ہے یا ابت، یہ ابھی دوسری مرتبہ وہاں پر اذ قال لابی، اپنے ابے کو کہا، باپ کو کہا یا ابت، اے میرا ابا جان۔ وہاں 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تیسری مرتبہ یہ آ رہا ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم کی باتیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کو چاہیے کہ میری پیروی کرو، اهدک صراطا سویا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تیسرا مرتبہ کہا یا ابت۔ اب چوتھی مرتبہ یا ابت لا تعبد شیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یا ابت پھر یہ 5ویں مرتبہ ہے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ رحمان کا عذاب، قیامت میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، تجھے پکڑے اور تو شیطان کا دوست بن جائے گا، میں تیرے کسی کام کا نہیں بنوں گا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک یا ابت یا ابت یا ابت کے الفاظ آئے ہیں۔ پھر بھی کوئی کہے کہ یہ یا ابت سے مراد چچا ہے، تو میں شیعہ بھائیوں سے سوال کروں گا کہ میری بھی ایک گزارش ہے بھائی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یا ابت ابا اس سے مراد چچا ہے، تو پھر وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ واقعی اس کا حقیقی ابا ہے؟ پھر حقیقی ابا کے لیے کون سے الفاظ ہوتے کہ آپ لوگ مانتے؟ وہ الفاظ مجھے بتا دو، میں انشاءاللہ العزیز اس بندے کو 5 لاکھ انعام دوں گا، شیعہ بھائیوں میں سے کوئی وہ بتا دے، اس سوال کا جواب دے دے۔ بہت بڑے بڑے علامہ ہیں ان میں کہ اگر یا ابت کہنے سے باپ مراد نہیں ہے، چچا مراد ہے، تو وہ کون سے الفاظ ہوتے کہ وہ آپ لوگ مانتے کہ واقعی حقیقی والد صاحب تھا اس کا؟ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز کسی سے یہ جواب جو ہے نا ڈھونڈنے سے بھی ان کو نہیں ملے گا، یہ میرا اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے سکیں گے۔ تو میرے بھائیو آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی آپ سوچیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ چچا کو ابا کہا ہے، یہ قرآن مجید منع کر رہا ہے کہ کسی جو تمہارا باپ نہیں ہے اپنی نسبت حقیقی باپوں کی طرف دو، کسی اور کو باپ کہہ کے مخاطب نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت دے کر پکارا کرو، وہ اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انصاف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو حقیقی باپوں کی طرف دے کر نسبت پھر پکارا کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی آیت کی نافرمانی کرے؟ ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کی نسبت دے کر لوگوں کو پکارو، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ چچا کی طرف اس کے باپ کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس کا چچا ہے اور اس کو باپ بنا کر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ نہیں، لوگوں کو حقیقی جو ان کے اصلی باپ ہیں ان کی نسبت سے پکارا کرو، کسی غیر کی طرف نسبت۔ پھر اور آگے بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ انعام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ آیت نمبر سورۃ انعام آیت نمبر قرآن مجید کی 74 ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اب یہاں پر تو بالکل کرسٹل کٹ کلیئر الفاظ ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا، یعنی کہ باپ کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا نام باپ کا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزر کہ اتتخذ اصناما آلہۃ، بتوں کو تو نے الہ بنایا ہوا ہے، مشکل کشا بنایا ہوا ہے، حاجت روا بنایا ہوا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں نے تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آیت نمبر 74 کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک، اس کا باپ مشرک تھا، نوح علیہ السلام، تو مشرک باپ کی اولاد سے تعلق رکھنے والے کو بھی شیعہ کہتے ہیں، مسلم نہ ہو، مومن نہ ہو۔ یہاں پر بھی لفظ جو آیا نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیعہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ بھی صحیح طور پر اچھی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ میرا شیعہ بھائیوں،
یہ غصہ کرنے کی اور جذبات میں آنے کی بات نہیں ہے۔ میں اگر قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی چیز کروں اور اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی چیز پیش کروں، پھر تو آپ کہیں ناراض ہوں، غصے میں آ جائیں، لیکن میں تو آپ لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں۔ آپ کو غصہ دلانے کے لیے یہ میری ویڈیوز نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اور یہ قرآن مجید اصلاح سکھاتا ہے۔ یہ قرآن مجید رحمت ہے، یہ قرآن مجید یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے آیات ہیں جو میں آپ لوگوں کو پڑھ کر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ تو یہ اس میں بھی یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام من شیعتی الی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے تھے، لیکن وہ نسل مومن نہیں تھا، بلکہ کون سا تھا؟ وہ اس کا باپ ہی مشرک تھا۔ کوئی یہ قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے سات آٹھ جگہوں پر یہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جہاں پر یہ لفظ ہے کہ شیعہ لفظ صحیح طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، برے سینس میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی نظر میں ہوا، اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، حضرت علی کی نظر میں اور امام حسن کی نظر میں شیعہ کس طرح سے ہیں۔ یہ کتاب ہے، کتاب روضہ تو من الکافی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا فسلام لک من اصحاب الیمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہم شیعتک، یہ تیرا شیعہ ہیں، فسلم ولدک، اپنے اولاد کی جنہیں حفاظت کرنا، منہم، انہی میں سے، ان یقتلوہم، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کی حفاظت کرنا شیعوں سے، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ یعنی کہ اس روایت سے یہ جو ہے جلد نمبر 8 ہے، یہ روضۃ من الکافی، کافی کی جلد 8، اس میں صفحہ نمبر 260 ہے، یہ ایران سے چھپا ہوا ہے، تہران کا۔ اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امام حسین اور امام حسن کے قاتل کوفی تھے، یعنی وہ بھی شیعہ تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اس کے بعد پھر یہ نہج البلاغہ ہے، اس میں بھی خطبہ نمبر 25 ہے اردو میں، اور یہ صفحے نمبر 105 پہ لکھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کو کہتے ہیں جو شیعہ تھے، ان سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں، لکڑی کا پیالہ، اور تم میں سے کوفیوں میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ دار ہو، تم کس طرح کے لوگ ہو، تمہاری سیرت اور کردار کیا ہے کہ میں لکڑی کا پیالہ بھی تم میں سے کسی کو امین بنا دوں، تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو بھی توڑ کے لے جائے۔ اندازہ لگا دیں، یہ 105 صفحے پہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں ہیں، اہل تشیع کا جو ہے نا وہ کہ اہل تشیع کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 120 ہے، اور اس کے حاشیے میں یہ جو جعفر حسین، مفتی جعفر حسین صاحب حاشیے میں لکھتے ہیں 252 صفحہ نہج البلاغہ اردو، اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں چنانچہ روایت میں آیا کہ امیر المومنین نے ایک جماعت کو اپنے دروازے پر دیکھا تو کمبر سے پوچھا یہ کون ہے؟ کمبر نے کہا یہ امیر المومنین آپ کے شیعہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت کی پیشانی پر بل آیا، حضرت علی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی پہ بل آیا کہ شیعہ آئے ہیں، یعنی کہ بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ کردار ہے میرے بھائیوں شیعوں کا، اور یہ جو ہے نا کتابیں بھی نہج البلاغہ کتاب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، آپ نے دیکھے دو میں نے نہج البلاغہ سے حوالے پیش کیے ہیں کہ لکڑی کا پیالہ بھی دے دوں تو کنڈا بھی توڑ کے تم لوگ لے جاؤ۔ اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ قرآن کی نظر میں بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی آ گیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھتے ہیں امام حسن کیا کہتے ہیں۔ یہ امام حسن، یہ احتجاج ہے، صفحہ نمبر 10 پہ ہے، احتجاج طبرسی، اس کے صفحے نمبر میرے بھائیوں 10 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن وہ قال لما صالح الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی امیر معاویہ سے، تو کچھ لوگ آئے، دخل علیہ الناس، تو داخل ہوئے اس کے پاس آئے کچھ لوگ، فلامت بعضهم علی بیعتی، وہ ملامت کر رہے تھے، کس کو کر رہے تھے؟ امام حسن کو، علی بیعتی ہی، کہ تو نے بیعت کیوں کی امیر معاویہ کی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسن نے بیعت نہیں کی تھی، یہ الفاظ ہیں شیعہ کتب کے اندر، صفحہ نمبر 9 پر ہے کہ بیعت کرنے پر شیعہ اس کے ناراض ہو گئے بہت زیادہ۔ امام حسن سے صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ بدشت بھی کہنے لگے۔ یہ قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام کو شیعہ بدشت کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب کہ شیعہ لفظ میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ وہ گالیاں دینے والے ہوتے ہیں، بدشت کہتے ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور یہ شیعہ کتب سے جو کردار ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، صالح بندوں کو وہ گالیاں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہے، دخل علیہ الناس فلامت بعضهم علی بیعتی، ان میں سے بعض لوگ تو ملامت کر رہے تھے، لعنت ملامت کر رہے تھے امام حسن کے اوپر علیہ السلام۔ تو یہ ہے امام۔ اب دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے پھر کیا فقال، امام علیہ السلام نے کیا کہا واللہ، یہ پیج نمبر 10 پر ہے، واللہ ان معاویہ، اللہ کی قسم معاویہ خیر لی من ہؤلاء، میرے لیے وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے، یزعمون انہم لی شیعۃ، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی، میرے قتل کے پیچھے ہیں، میرا مال بھی لے کر چلے گئے، یہ تو لٹیرے ہیں۔ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم شیعوں سے امیر معاویہ بہتر ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا الفاظ ہیں، یہ احتجاج طبرسی، اور یہ وہ کتاب ہے احتجاج طبرسی میرے بھائیوں، جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ساری روایتیں مشہور ہیں، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، سند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سند دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے آئیں کہ امام زین العابدین کیا کہتے ہیں کوفیوں کو، اہل تشیع کو، یہ دیکھیں، فقال زین العابدین علیہ السلام، قال، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لما اتا علی بن حسین زین العابدین بن نصرت بن کربلا، جب کربلا سے کوفے کی طرف آئے امام زین العابدین، وکان مریضاً، اور وہ مریض سے بیمار تھے، طبیعت صحیح ٹھیک نہیں تھی، ویذا نساء اہل الکوفہ، دیکھا کہ اہل کوفے کی جو عورتیں ہیں مشککات لجیوب، وہ اپنے گریبانوں کو پیٹ رہی ہیں، کپڑوں کو پھاڑ رہی ہیں، ورجال معہن یبکون، اور ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں جو رو رہے ہیں۔ تو فقال زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ان سے، بصوت ذیل وقد نہقت العلت، کیونکہ وہ بیمار تھے تو وہ آواز اس کی کچھ کمزور سی تھی، ان ہؤلاء یبکون علینا، اب یہ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو ان کے علاوہ اور کون ہیں جنہوں نے ہمیں قتل کیا ہے۔ یہ روایت بھی یہ پیج نمبر 29 پہ ہے، خطبہ، ہیڈنگ ہے خطبہ زینب بنت علی بن ابی طالب بحضرت اہل الکوفہ فی ذلک الیوم، یہ اہل کوفے سے جو خطاب ہے، اس میں امام زین العابدین مریض ہیں، بیمار ہیں، آواز اس کی جو ہے نا وہ دھیمی ہے، کمزور ہے، اور کہتے ہیں اگر تم لوگوں نے قتل نہیں کیا ہمیں تو پھر اور کون ہے؟ کن سے کہا؟ کوفیوں سے کہا ہے، شامیوں سے نہیں کہا میرے بھائیوں، شامیوں کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا، یہ کتاب آپ کی ہے۔ امام زین العابدین کے نزدیک بھی
اماموں کا، اور وہ قاتل کون ہے؟ کوفے والے ہیں جو کہ شیعہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں امام حسن نے بھی دیکھا، امام زین العابدین کی نظر میں بھی اس طرح کے تھے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا شیعہ کی آیت، یہ کتاب پیج نمبر 24 تھا۔ تو یہ بھائیو قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیعہ کتاب سے، اور حضرت علی کے نہج البلاغہ سے حوالے، اور پھر امام حسن سے یہ کتاب احتجاج تبرسی اور امام زین العابدین، یہ ساری چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ شیعہ لفظ اور شیعہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ کئی امام ہیں جنہوں نے اس وقت شادیاں شیعہ بھائیوں سے نہیں کی، شیعہ بھائیوں کے مقابلے میں جب شادیاں کی تو لونڈیوں کو پریفر کیا، لونڈیوں کو اہمیت دی، لیکن شیعہ جو اس وقت موجود تھے ان میں سے شادی کرنے کو انہوں نے اچھا نہیں خیال کیا۔ آپ دیکھیں کئی اماموں کی جو ہے نا مائیں وہ لونڈیاں تھیں جو بازار سے خریدی گئیں اور اس کے بعد ان سے شادیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ اماموں کی نظر میں بھی یہ لوگ اچھے نہیں رہے۔ تو پھر اللہ یاری صاحب ہوں یا فضل ہمدرد صاحب ہوں، وہ کس طرح سے بار بار کہتے ہیں کہ اور وہ تبلیغی شیعہ کی کر رہے ہیں، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگ ہیں جو وہ شیعہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تو یہ تو کیونکہ قرآن مجید اور حدیث میں شیعوں کے بارے میں تھا، تو یہ میں نہیں کہتا کہ سنی ہو جاؤ یا وہابی ہو جاؤ۔ اہل سنت کے بارے میں بھی کچھ ہوتا قرآن مجید میں تو میں وہ بھی بیان کر دیتا، یا وہابیوں کے بارے میں بھی ہوتا تو وہ بھی میں نے بیان کر دینا تھا۔ اس لیے قرآن تو کہتا ہے کہ مسلم ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے مسلم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ حامیم سجدہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ بتاؤں کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں۔ ومن احسن کمپریٹیو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہے، اور اس سے بڑھ کر بندہ صحیح کون ہے اور اس سے بڑھ کر بندہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو، عمل صالح کرتا ہو، اور کہے میں مسلم ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی دیتا ہے سورۃ حمیم سجدہ آیت نمبر 33 کہ اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب شیعہ کہلوانا، سنی کہلوانا، وہابی کہلوانا، اہل حدیث کہلوانا، یہ ساری چیزیں اس سے بہتر نہیں ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ اس آیت کی کھلی خلاف ورزی ہوگی، اس آیت کی کھلی نافرمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلم ہوں، لیکن اللہ یاری صاحب اور کچھ سنی علماء اور کچھ وہابی علماء اور کچھ شیعہ علماء وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی اچھا بندہ ہوا ہے جو اللہ کی طرف دعوت عمل صالح کرے اور کہے کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ بہتر ہے سب سے جو کہے کہ میں مسلم ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے اچھا وہ ہے جو شیعہ کہلوائے، وہابی کہلوائے، سنی کہلوائے۔ اب مجھے بتاؤ قرآن مجید کی اس آیت سورۃ حمیم سجدہ کی 24واں پارہ، اس کو ہم مانیں یا ان علماء کی باتوں کو مانیں؟ میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ اس کلپ کو، اس ویڈیو کو پورا سنیں غور سے اور دیکھیں کہ کتنے دلائل ہیں آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور حق وہی ہے، یہ قرآن مجید حق ہے، سیدھا راستہ یہ قرآن مجید دکھائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھلائے گی، اور کہیں سے راستہ سیدھا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔